سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب، سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلامی و سرگوشی والا کرنے والا بنایا، اور مجھے اپنا حبیب بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ ناظرین کرام، آج جس پاک ہستی، جس مبارک ہستی، جس ممتاز ہستی پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ان کے محبین کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے جا رہے ہیں، آپ ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ دنیا آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے۔ آج ان کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ پروگرام اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو ٹیلی ویژن اسکرین کی اس طرف لوگ تشریف فرما ہیں، بہت توجہ سے اس کو سنیے گا کہ جس انداز سے ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے، جن وجوہات کی بنا پر آیا، آج اس کی ایکسٹینشنز ناظرین بہت ہی انجینئرڈ فارم میں ہمیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو طارق یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ نیز ناظرین، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتلا رہا ہوں۔ سدوم کے آس پاس ناظرین تقریباً 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مبنی تھی، یعنی اگر یوں کہیے تو تقریباً کوئی 5 لاکھ افراد وہاں پر بستے تھے۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے، اور قدرت نے اس کو ناظرین بہت حسین نظاروں سے نوازا تھا۔ باغات کی کثرت وہاں پر تھی، لیلات کھیت وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ جو وہاں کے رہنے والے باسی تھے ان کی ضرورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ مگر یہ بات ناظرین جو ان بستی والوں کے لوگوں کو جو ہے بالکل پسند نہ تھی، کہ ان کے خیال میں ان بستی میں جو آنے والے پھل ہیں، اناج ہیں، یا جو اگنے والی سبزیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ان کی اپنی ہیں، اس پر صرف انہی کا حق ہے۔ بس یہی جو غرور تھا، یہی جو تکبر تھا، اور یہ جو سرکشی تھی ناظرین، دراصل ابلیسیت کا خاصہ بھی ہے، ابلیس کا خاصہ بھی ہے، اور اس کا طرز عمل بھی ہے، اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ حرص، لالچ، بغض، عناد، کینہ، زرپرستی، دل آزاری، بد اخلاقی، فسق و فجور میں وہ لوگ مکمل طور پہ غرق ہو چکے تھے، اور پھر شیطان نے ان کو دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسے فعل بد میں مبتلا کر دیا کہ اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبی یعنی جو خوبصورت بستیاں تھیں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دی گئیں، اور ایسا عذاب آیا ناظرین کہ زمین پلٹی گئی اور آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی ایسے برسائے گئے ناظرین کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو آپ گائیڈڈ میزائلز کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر اس زمین کو آسمان کی طرف اوپر لے کے گئے، یہاں تک کہ ملائکہ نے ان کی مرغیوں اور کتوں کے بھونکنے کی اور مرغیوں کی جو ہے وہ پکارنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد لا کر زمین پر پلٹا، یعنی بالکل دھسا دیا، اور عالم یہ ہوا کہ لوگوں جن کا نام ان کے اوپر تھا ان کے ٹارگٹس لے کے ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے ان کو اٹیک کیا گیا، جو بستی سے باہر تھے ان کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے اور ان کو جو ہے بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ عجیب بات یہ ناظرین، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ طلب ہے، کہ سمندر کے اس خاص حصے میں ناظرین یعنی ہوا یہ کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک جھیل میں، بحر مردار میں، جسے ڈیڈ سٹی کہتے ہیں، اس کے اندر منتقل کر دیا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک، کوئی بھی وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انتہائی نمکین اور بدبودار قسم کا پانی ہے، دنیا اسے بحیرہ مردار کے نام سے یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے، جسے بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی ناظرین 67 کلومیٹر یعنی 42 میل، اور اس کی چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل بنتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اطراف میں کسی قسم کی کوئی سرسبزہ نہیں ہے، کوئی شادابی نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک یہ زمین مکمل طور پہ بنجر کر دی گئی ہے، اور اس کا پانی مکمل طور پہ بدبودار کر دیا گیا۔ اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جغرافیکلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اسرائیل کا جو نارتھ ایسٹ کا ایریا بنتا ہے ناظرین، بحیرہ مردار وہاں پر واقع ہے، اور بحیرہ مردار کے اوپر ہی یعنی بالکل آپ سمجھ لیجیے شمال کی جانب جو ہے بحیرہ تبریہ ہے، یعنی جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اسی بحیرہ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج گفتگو کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے، اور بنیادی طور پہ آپ کو بتاتے ہیں صاحب کہ کس انداز سے لوط علیہ السلام تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد جو شدید عذاب آیا
وہ کن وجوہات کی بنا پر ان کی قوم پر آیا. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات تشریف فرمائیں. پہلی شخصیت محترم جناب علامہ اسحاق مدنی صاحب, دوسری شخصیت محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب, اور تیسری شخصیت محترم جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انتہائی اہم ترین موضوع علامہ صاحب, اور ظاہر ہے یہ وقت کی ریلیونس ہے, اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر فحاشی اور یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے بنیادی طور پر اسی کے نظریے کی ایکسٹینشن ہے. لیکن اس سے قبل پہلے لوط علیہ السلام کے ذرا شخصی تعارف پہ بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. آپ کے والد محترم کا جب انتقال ہو گیا تھا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک تو خلیل ہونا, جس کا خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو 2 صاحبزادے عطا فرمائے. اچھا, ان میں بھی کہیں نہ کہیں اس واقعے کا ذکر آ جاتا ہے جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت انہیں عطا فرمائی تھی. تو یہ واقعہ بھی پھر وہاں سے ریلیٹ ہو جاتا ہے کہ عذاب یعنی اس قوم پہ عذاب سے قبل جو فرشتے آپ کے بعد تشریف لائے تھے اور دعوت کا اہتمام اور کھانے پینے کا سارا سلسلہ. تو حضرت لوط علیہ السلام کے چونکہ آپ چچا ہیں, اور حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی طرف ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے, ایک حضرت اسماعیل ہیں, ایک حضرت اسحاق ہیں, دونوں علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب, اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلتا حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل, یعنی نام اسرائیل ہے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے تو اولاد یا بنی اسرائیل اذکروا, تو بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں, اور بنو اسماعیل میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ نبوت کا خاتمہ فرمایا, نبوت کو مکمل فرمایا. تو اس حوالے سے تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اثر حضرت لوط علیہ السلام پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس شہر کی طرف مبعوث فرمایا, تو جس طرح اب آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے لوگ وہاں بکثرت آتے تھے اور مہمان بن کے وہاں پہ تشریف لاتے تھے, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو سرسبز و شاداب علاقہ, جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی ایسے شہر کی طرف چلے جائے یا کچھ آب و ہوا تبدیل ہو جائے, موسم تبدیل ہوتا ہے تو سیر سیاحت کے لیے ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ علاقہ جہاں پہ موجود تھا اس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں, تو وہ درمیان سے لوگ جب وہاں سفر کرتے تھے اطراف میں تو انہیں بہت اچھا انوائرمنٹ ایک محسوس ہوتا تھا. پھل بھی ہیں, میوہ جات بھی ہیں, خوبصورت انواع و اقسام کے پھول بھی ہیں, درخت بھی ہیں, تو یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ انعام, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خاصہ کہ ایک بندہ کوشش کر سکتا ہے بیج ڈالنے کی یا پانی ڈالنے کی, لیکن اس میں پھل آنا ہے یا اس درخت کو خوبصورت ہونا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انعام تھا. اب جب وہ سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے, اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا, ہمیں ہدایت دینے والا نہ تھا. حجت ہونی چاہیے, حجت بالکل, اور حجت یعنی اتمام حجت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیغام ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں تک پہنچا تھا, لیکن خاص حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا جو شہر بابل کہلاتا ہے, ملک شام کے قریب یا فلسطین, یا جو آپ نے تاریخی جغرافیہ ایک جو ہے مطلب وہ بات کی ہے, تو وہاں کی یہ ساری آبادی کا طرف آپ دیکھ لیجئے اور وہاں پہ انواع اقسام کی نعمتیں دیکھ لیجئے. تو اس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی ہے کہ جو ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر انہیں توحید کی دعوت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. ابتدا میں تو وہ لوگ قریب آ گئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کی کثرت ہے اور یہاں لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور ان چیزوں پہ ہمارا یہ حق ہے اور ہم ہی یہ سب کچھ کھائیں, ہمارے پاس ہی موجود رہے, اور مہمان نوازی سے انہوں نے اعراض کرنا شروع کیا, تو لہٰذا اب کیسے مہمانوں کو دور کیا جائے, مہمانوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے, مہمانوں سے کیسے بچا جائے, ان لوگوں سے کیسے ہم دوری اختیار کریں, پھر وہ اس عمل بد میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد فرما دیا. اچھا, اس میں ایک بات ہی بتائیے, جیسا کہ وہ جغرافیکل حوالے سے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ مغرب میں اسرائیل موجود ہے, ایسٹ میں جو ہے وہ اپنا اردن موجود ہے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا پوری بیلٹ ہے, اور یہ اس بیلٹ کی اس اعتبار سے بھی بڑی حیثیت ہے کہ لوگوں کو ذرا یہ انفارمیشن جانی چاہیے کہ صاحب یہ جو ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے, جسے ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے, ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے, ایکچوئل یہ وہی سارا ایریا ہے جہاں پر یہ سب کچھ بپا ہونا ہے. ظاہر شام کا جو شہر حلب اور اس سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بنا دیا, جسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے. پہلے ذرا یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام موجود تھے, کیا ضرورت تھی پھر لوط علیہ السلام کو منتخب کر کے بھیجنے کی, بڑا اہم معاملہ ہے. دوسرا, لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے یعنی یہ تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے, یعنی اس کا مطلب تربیت آپ نے فرمائی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں، لوط کا جو بنیادی معنی ذکر کیا جاتا ہے تفاسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ چمٹ جانا، یکجان ہو جانا، یک قالب ہو جانا. اس طرح کے جو معانی ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے اس بھتیجے کے لیے بہت زیادہ محبت تھی جب سے یہ پیدا ہوئے تھے. تو روایات کے اندر آتا ہے، اسرائیلیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسی بنیاد پر چونکہ وہ قلبی محبت جو بچے کے پیدا ہونے سے آپ کو ہوئی تو آپ نے ان کا نام لوط رکھ دیا. یہ آپ کی وجہ تسمیہ ہے آسانی کے طور پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام سے جو تعلق ہے یہ بقیہ آپ کے صاحبزادوں سے بھی پہلے کا ہے، چونکہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا، جیسا کہ وضاحت والی ایک اشارہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتے جو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے، پھر بعد میں وہی قوم لوط پر عذاب کے لیے بھی وہاں سے نکل کر گئے. تو یعنی کہ ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام نبی کے طور پر اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے پہلے آپ کے بیٹے کی یعنی ہونے والے بیٹے کی بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور جہاں سے نکل کر اور اسی کے سارے جب بشارت دے دی گئی تو وہیں پر جو قرآن نے ذکر کیا نا یجادلنا فی قوم لوط، کہ انہی فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اب لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی قوم پر ہم نے عذاب جو ہے اللہ کے حکم سے نازل کرنا. اچھا، اس میں کچھ کلام بھی ہوا تھا نا پھر ابراہیم علیہ السلام کی گزارشات بھی بتائیے، وہ بڑی تفصیلی بات ہے. تو وہ یہاں تک تھا کہ مطلب گفتگو اتنی طویل طوالت پکڑتی گئی تھی کہ فما خطبکم ایھا المرسلون. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ فرستادو کہاں جاتے ہو، کس طرف بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرح جو ہے نا یہ ذمہ داری دی گئی ہے. پہلے بشارت سنا دی گئی، پھر انہوں نے قوم لوط کے سارے معاملات کا ذکر فرمایا سیکنڈ فیز کے اندر. تو اب وہ جو قلبی محبت لوط علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو اس قلبی محبت کی وجہ سے آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ باری تعالیٰ میں اپنے اس بھتیجے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم کو موقع دیا جائے. اور جو ایک پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، تو وہ آپ نے نسل کے بنیادی طور پہ حضرت لوط علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں. تو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ شریعت موسوی کو ہی آگے جو ہے وہ پہنچانے کے لیے مطلب وہ جو نظریہ تھا اسی کو ٹوک کر رہے تھے آپ. اچھا، اس طرح سے جملے میں فرق لوگوں کو سننے والوں کو سمجھا دیجیے، رسول اور نبی کا جو فرق ہے. یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے بہت عام فہم طریقہ کار یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو ایک مکمل شریعت لے کر آتا ہے، باقاعدہ اس کے پاس شریعت دی جاتی ہے، اور بعض میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو کتاب یا صحائف بھی دیے جاتے ہیں. اور نبی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی سابقہ رسول جو ان سے پہلے آئے ہوتے ہیں یا اسی زمانے میں موجود ہوتے ہیں، تو انہی کی شریعت کو اور احکامات کو وہ بس آگے تبلیغ فرما رہا ہوتا ہے، آگے پہنچا رہا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجیے کہ شولڈر پر جو ہے فضیلت کا ایک فیتہ رسول کی صورت میں اور لگ جاتا ہے. یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول. ہاں ٹھیک ہے، چلیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو ذاتی ایک بایوگرافی کے حوالے سے بات ہے کہ ابتدا سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنا، تمام سفروں میں آپ ان کے ساتھ رہے، بابل میں، نینوا میں، شام میں، مصر میں بھی رہے. حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا وہ عقد کا معاملہ اور وہ ساری چیزیں، اس کے اندر بھی آپ کی رفاقت وہاں ملتی ہے. طویل عمر مبارک آپ نے پائی، اور اس طویل عمر مبارک کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مائیت کے اندر جو ہے وہ صرف فرمایا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو وہ تقسیم جو آپ نے فرمایا کہ وہ الگ کیوں کیا، وہاں کیوں بھیجا، تو اس کے بارے میں دو روایات ہیں. وہ اگرچہ اتنی زیادہ کوئی مضبوط تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کچھ چیزیں دنیاوی طور پر کچھ معاملات کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس محبت کے اندر کوئی جو ہے وہ خلل پیدا ہو، تو لہٰذا آپ نے لوط علیہ السلام کو محبت کی تقسیم کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے اس طرف منتقل فرما دیا کہ آپ وہاں جائیں. اور دوسری بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ حکم الہی یہ تھا کہ اس قوم کی بے راہ روی اتنی بڑھ چکی تھی، تو لہٰذا اب وہاں ایک مستقل رہنما کی ضرورت تھی جو ان کے معاملات کو آبزرو کرے اور ان کو اس کے مطابق ہدایت کا پیغام پہنچائے. تو لہٰذا ان دونوں وجوہات میں کون بھی ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو وہاں منتقل فرما. اچھا، اس کا مطلب یہ جو تواریخ میں آتا ہے مفتی صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر ملک شام میں اس وقت غالباً موجود تھے، ہے نا. اچھا، ملک شام پھر وہی بات آ گئی کہ اس کا بھی نارتھ بنتا ہے. یعنی اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو جو بحیرہ جو تبریہ ہے اس کا بھی نارتھ بنتا ہے. اور پھر آپ نے آل دا وے جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف آنا ہے، سعودیہ کی طرف آنا ہے، سعودی عرب کی طرف آنا ہے، مکے کی طرف آنا ہے. تو یہ ٹریولنگ اور مطلب بہت زیادہ ہے. درمیان میں ظاہر ہے یہ علاقہ بھی جسے آپ شہر صدوم کہتے ہیں. فرشتوں کا، اچھا اس سے پہلے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم بات کریں، ایک اور یہ کہ بنیادی طور پہ ذرا لوگوں کو اجمالی طور پہ بتائیے کہ قوم لوط کی اصل حالت کیا تھی اس وقت، یعنی جو ان کے عیب تھے، جو گناہ تھے، وہ کس لیول کے تھے، کہاں تک پہنچ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم ترین عنوان ہے، اور عموماً اس موضوع پر پاکستان میں جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں اس عنوان پر گفتگو نہیں ہوتی، اور اس عنوان کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. بالکل ٹھیک. حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب کریم کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جو اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم بیک وقت ان تینوں مذاہب میں آپ کی شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو دور ہے وہ آج سے تقریباً 4000 برس پرانا ہے. یعنی جس سویلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج سے تقریباً 4000 برس پرانی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے آپ بالخصوص ان کی لوکیشن کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا علاقہ زمانہ قدیم میں بلاد الشام کہلاتا تھا. یعنی جس ایریا میں آج جارڈن،
اور سیریا، فلسطین، یہ سارے کے سارے علاقے آج لوکیٹڈ ہیں. ان کو اس زمانے میں بلاد الشام کہا جاتا تھا. اسی لیے کلام کی معذرت، میں بار بار لوکیشن کی اس لیے بات کر رہا ہوں، میں نے ایک جملہ استعمال کیا، شہر صدوم کی خرافات اور ان کے بدترین گناہوں کی ایکسٹینشن انجینئرڈ فارم میں پوری دنیا میں نظر آتی ہے. آج بھی ساری چیزیں وہیں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں. وسیم میں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ تمام تر گناہ جو سابقہ امتوں میں الگ الگ نعوذ باللہ من ذالک رائج تھے، اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. آج امت مسلمہ میں وہ تمام کے تمام گناہ مکمل طور پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ملک شام کا، اس زمانے کا ملک شام، اس کا صوبہ ہمس میں یہ شہر صدوم یا امورہ نامی اقوام یہاں پر آباد تھیں. اور قرآن مجید میں بالخصوص آپ نے جو قوم لوط علیہ السلام کے اعمال اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائے، میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس پر بات کریں. دیکھیے لوط علیہ السلام کی عمر تقریباً 175 برس تھی اور آپ نے 1 صدی سے زائد عرصے تک لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. اور آپ کی امپورٹنس یہ ہے کہ 11 انبیاء کے ماں سوا جنید بھائی بنی اسرائیل میں تمام اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. اور وہ 11 انبیاء جو بنی اسرائیل کی طرف نہیں آئے ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور جو ایریا آج آپ لوکیٹڈ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کا تمام آج بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس. اچھا بنی اسرائیل سے پہلے آپ آ چکے ہیں نا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں قوم لوط کے 3 جرائم بیان کیے ہیں. عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے یا نعوذ باللہ من ذالک وہ فعل حرام کا ارتکاب کرنے والے تھے، لیکن اور جرائم بھی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم لتاتون الرجال، فرمایا کہ تم فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہو، وتقطعون السبیل، تم ڈکیتیاں مارتے ہو. اچھا ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے. فرمایا وتاتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی محفلوں میں سر عام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی تو کہنے لگے کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک نازل کرے. آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی، دیکھیے جنید بھائی یہ جو کنورسیشن ہے نا انبیاء کی، انبیاء کا اپنی اقوام سے مکالمہ، دنیا کے کل مبلغین مصلحین کے لیے اس میں دعوت و تبلیغ کے ایسے لال و گوہر موجود ہیں کہ اگر اس مکالمے کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں وہ گر معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. اب آپ ذرا ڈائلاگ دیکھیے کہ نبی اور ان کی قوم کے درمیان کیا ڈائلاگ ہے. جی بتائیے. حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، فرمایا کہ تم نعوذ باللہ مردوں کے پاس جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو. اور پھر فرما رہے ہیں کہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو جہالت کا کام ہے. یہ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، ان کو یہاں نعوذ باللہ من ذالک رجم کر دیا جائے. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی قوم تانا دے رہی ہے. یہاں اللہ کے نبی گناہوں سے روک رہے ہیں اور وہ تانا یہ دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بہت پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ جو قوم لوط ہے اللہ رب کریم نے انہی کے اندر سے، یعنی جو ہسٹوریکلی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے عراق سے ٹریول کر کے ہجرت کے بعد یہ لوگ اس ایریا میں آ کر آباد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط علیہ السلام جو اپنی قوم کے بھائی ہیں سربراہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں ایک رسول امین بن کر تمہارے درمیان تشریف فرما ہوا ہوں. اتاتون الذکران من العالمین، تم لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک حرام کاری کی طرف دعوت دیتے ہو. اور پھر بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ اللہ کے بندوں میں سے کائنات میں تاریخی طور پر کسی نے اس جرم کا پہلے ارتکاب نہیں کیا. اچھا اب 3 چیزیں آپ نے بتائی تھی، ایک فعل حرام آپ نے بتایا تھا، ایک ڈکیتی اور عام مجالس میں حرام کا کھلے بندوں جو ہے وہ اظہار کرنا. اب ذرا ان 3 باتوں کو اٹھا لیتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے قبل میں آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں، ذرا سوچیے گا. میں بار بار جو جغرافیکل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں، بٹوین دا لائنز بہت سی باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا دیکھ لیجئے جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں آج اسی جغرافیہ سے فعل حرام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. آج اسی جغرافیہ سے معاشی طور پر ڈکیتیاں پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں. اور آج اسی جغرافیہ سے جو ہے ہمیں اس بات پہ لایا جا رہا ہے کہ فری سوسائٹی کے تصور کو مکمل طور پہ عام کر لیا جائے. آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب کیسے آیا تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر پاک اور ان کی قوم کی جو نافرمانی ہے ناظرین اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور اب گفتگو اس فیز میں داخل ہو گئی ہے کہ بہت توجہ سے اس گفتگو کو سنیے گا کہ کتنی شدید ترین بدکاریوں کے اندر وہ قوم مبتلا ہو گئی تھی اور کتنا شدید ترین عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر نازل فرمایا. علامہ صاحب ذرا تھوڑا نقشہ کھینچیں کہ فرشتے آئے، فیصلہ ہو چکا اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک طرف ان کے بیٹے کی بشارت اور دوسری طرف یہ وعید بتا دی کہ جی اب آپ کے بھتیجے کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. اب فرشتے چلے قوم شہر سدوم کی جانب اور شہر امورہ یعنی جو 5 جو بستیاں تھیں ان کی جانب. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی ہے انہیں، اور تبلیغ فرمانے کے ساتھ ساتھ انہیں اخلاقی برائیوں سے روکنے کا ذکر بھی آپ فرماتے رہے، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں لہذا ان کو اس بستی سے نکال دیا جائے. تو جب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، سارے معاملات ہوئے ہیں، اور جب ہدایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہدایت کی بات کرتے کرتے جب ان سے مایوسی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ان پر ہدایت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا اور پھر اس گناہ سے وہ رک ہی نہیں پا رہے، یہاں تک کہ جو مہمان ان کے پاس آتے ہیں انہوں نے اس مہمانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عمل بد کا سہارا لینا شروع کر دیا. اور یہ بھی ابلیس ملعون نے آ کر انہیں ایک انسانی شکل میں آ کے یہ بات سمجھائی تھی، کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان مہمانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ یہاں پہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے نہ آئیں، تمہیں ان کی مہمان نوازی نہ کرنی پڑے، تو تم ان کے ساتھ اس عمل بد کو اختیار کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں گے. پھر وہ خود جو ہے مطلب ایک نوجوان کی شکل میں آئے اور سارا معاملہ ہوا العیاذ باللہ تعالیٰ. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جا رہے ہیں. تو اس عمل بد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس سے پہلے تو یہ معاملہ کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آیا، من احد من العالمین، کہیں یہ معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا، تم اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہو. تو لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز حلال کی ہے، تمہارے نکاح میں جو عورتیں موجود ہیں، اس قوم کی جو بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرو. لیکن انہوں نے آپ پر ہی جب ساری باتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا سلسلہ ہوا. یہاں پر ایک تاریخی حوالے سے ایک بات کی جو قصص لکھنے والے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے قرآن پاک سے واقعات کو جمع کیا ہے، انہوں نے اس بات کو خاص طور پہ لکھا ہے کہ قوموں پہ جب عذاب آیا تو وہ رات کے آخری پہر آیا، کیونکہ جو آخری پہر ہے یہ 2 چیزوں کے لیے ہے. یعنی رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، گناہ گاروں کو گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور نیک لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں گری اوزاری کا موقع مل جاتا ہے. کیا یہ وہ خاص اوقات ہیں؟ تو یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قوم لوط پہ عذاب ہونے کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا. پھر کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو پھر یہ سارا معاملہ جب ہوا، واقعہ ایک الگ ہے. تو جب وہ واپس جانے لگے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ان پر عذاب دینے کا معاملہ آیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 5 بستیاں آپ نے اپنے پروں پر اٹھائی ہیں اور بلندی پر لے گئے، اور بلندی پہ لے جانے کے بعد اس کو بالکل پلٹ دیا ہے، جیسے شہر کو پورا پلٹ دیا جانا. اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے. یعنی فقط یہی نہیں کہ اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا بلکہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان پر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ ان کی ناشے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر منتقل ہو گئی اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا. میں نے جو ابتدا میں ایک بات کہی تھی وہ گائیڈڈ میزائل والی، وہ بات بالکل صحیح ہے کہ نام باقاعدہ پتھر کے اوپر ہوتے تھے اور جو بستی سے باہر گیا ہوا تھا اس کو بھی جو ہے باقاعدہ جا کے وہ ٹارگٹ کرتے تھے. ایسا ہی تھا نا؟ نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے اپنی قوم سے ہمدردی کا اظہار کیا، بار بار کرتی رہی، بار بار ہمدردی کا وائلہ نام ذکر کیا گیا، بار بار ہمدردی کا اظہار، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم. تو کیا وہ ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگا؟ اور یہی حال نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی تھا نا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والا معاملہ اس حد تک اللہ کو ناراض کر دینا کہ پوری بستی کو تہس نہس کر دیا جائے اور پتھروں کی برسات کر دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جن 3 اعمال کا ذکر کیا کہ وہ سر عام گناہ کا اظہار کرنا، اسی طریقے سے ڈکیتی والا معاملہ ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، مہمانوں کو عزت نہ دینا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، جو یہ ساری 8-10 برائیاں جمع کر کے بیان کر دی گئی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان سب برائیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو لوگوں کے لیے عبرت کا ایسا نشان بنا دیا ہے کہ آج کہاں پر وہ موقع ہے کہ پھل ہیں، میوے ہیں اور لوگ وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جگہ ایسی قابل عبرت
حقیقت ہے کہ آج بھی وہاں پہ لوگ جا کے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ڈیڈ سی بن گیا نا، بالکل اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیڈ سی میں تبدیل کر دیا. اچھا اب اس میں ایک بات مفتی صاحب بتائیے، ایک تو یہ کہ جس وقت فرشتوں کو بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو متشکل فرما کر بھیجا اور بہت حسین سے لڑکوں کی صورت میں بھیجا. اور یہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے پہلے ملاقات ہوئی، بیٹی سہم گئی تھی کہ کہیں ان کی قوم جو ہے ان کو نہ آلے، اور اس کے بعد جب وہ گھر میں رکھا گیا ان کو، ذرا یہاں پہ بتائیے کہ اس وقت قوم نے آ کر جو ہے باقاعدہ گھیراؤ کر لیا تھا گھر کا، ذرا وہ واقعہ بھی تھوڑا سا بتائیں نا جو بیچ میں مسنگ لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ بعد میں پھر جبرائیل امین نے جو ہے اپنا پر جب مارا تھا ان کی آنکھوں پر. جی دیکھیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے قوم لوط کے عذاب کو. ہوا یہ کہ وہ جب میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے دی، وہاں سے طے ہو گیا کہ اب یہ عذاب آنا ہے اور یہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ بہت سارے عذابات جیسے یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ دعاؤں کی بدولت ٹل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو یجادلون فی قوم لوط ہوا، اس کے باوجود بھی فرما دیا کہ پیارے ابراہیم اپنے اس معاملے سے اعراض کر لیجیے. تو طے ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں آتے ہیں تو روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام خود 4 مرتبہ اس کو اوکے نہ کر دیں، ان کی یعنی حجت تمام نہ کر دیں عذاب کے حوالے سے، اس وقت تک عذاب کا پروسیس شروع نہیں کرنا. یعنی یہ فرشتے بنیادی طور پہ اتمام حجت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی عذاب بھیجنے سے پہلے قرآن میں ذکر کئی مقامات پر اس کا موجود ہے کہ اتمام حجت فرماتا ہے. یعنی اس میں ایک اور وضاحت فرما دیجیے، سوال ہے میرا کہ اتنا رحیم و کریم پروردگار کہ گناہ اپنے عروج پر ہے اس کے باوجود اتمام حجت فرما رہا ہے. دیکھیں یہی تو اس کی شان کریمی ہے، اگر ورنہ تو پکڑنے پر آئے تو آپ یہاں گناہ کا صدور ہو اور یہاں آپ پر عذاب کا نزول ہو جائے. لیکن اس نے وہاں سے یہ روایت میں ملتا ہے کہ 3 یا 4 مرتبہ کا ذکر ہے، تو اس لیے وہ انسانی شکل میں متشکل ہوئے اور راستے میں ان کو ایک کنویں پر جو ملاقات ہوئی آپ کی صاحبزادی سے. یہاں پر ہمیں اخلاقی طور پر ایک خوبصورت بات ملتی ہے کہ مہمان نوازی جو ہے جو آج ہمارے کلچر میں اور ہماری ثقافت میں ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ پیغمبرانہ سنت مبارکہ ہے. قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں آئیں. اب ان کی صاحبزادی نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ مہمان ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی عزت کے تحفظ کا اور ان کے تمام اخلاقی معاملات کا جو ہے وہ اندیشہ لاحق ہو گیا، اور فوراً انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مت آئیے گا، کیونکہ اندر بستی میں آتے تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو اندیشہ تھا، تو ان کو وہیں پہ روکا اور خود تشریف لے گئی اپنے والد گرامی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. سارا معاملہ جو ہے وہ عرض کیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام آئے اور ان کو لے گئے. اچھا وہاں جب یہ عذاب کی صورت آتی ہے تو جب وہ گھر میں تھے، چونکہ بیوی نے جو خیانت کرنی تھی تو اس نے وہ علامات مقرر کی ہوئی تھی، یعنی دن کے وقت میں دھواں نکال دوں گی اور رات کے وقت یہ ہوگا کہ میں آگ جلا دوں گی، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر مہمان ہیں. تو انہوں نے اپنے حسب مزاج جو ہے وہ کیا، یعنی انفارمیشن پہنچا دی. لیکن چونکہ یہ تو فرشتے تھے اور یہ سارے کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا. تو اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چونکہ مہمان ہیں ابھی انسانی شکل میں متشکل ہیں، وہی نور اور بشر والی بات وضاحت نہیں ہوئی ہے، ابھی وضاحت نہیں ہوئی، کیونکہ اتمام حجت اس وقت ہوگا نا پہلے انسانی پروسیس کے مطابق ساری چیزیں مکمل کر لی جائیں. تو وہ جب آ گئے اور انہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور وہ ساری چیزیں ہو گئیں، تب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے. تو قرآن میں پھر اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے لوط آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو عذاب دینے آئے. تو اب وہ جب اتنی دیر میں بعض میں ہے کہ دروازہ توڑ دیا گیا اور بعض میں وہ پھلانگ کر آ گئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے پر سے جو ان کے وہاں چہروں پر لگایا. تو ایسا ہے کہ روایات میں آتا، قرآن میں اس کا ذکر ہے تمسنا کے نام سے ہے، لیکن ڈیٹیل کے اندر یہاں تک موجود ہے بعض میں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے اور بعض میں یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہی چہرے سے مٹا دی گئی. ایسا تھا کہ وہ بالکل سپاٹ چہرہ بن گیا. یہ پہلا عذاب تھا جو قوم لوط پر باقاعدہ شروع ہوا، وہ لوگ جو گھیرے ہوئے تھے گھر کو علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، لیکن اس سرکشی کے باوجود کہ یہ عالم ہو گیا، اب چاہیے تھا کہ باقی توبہ کر لیتے، دیکھ لے، لیکن وہ سرکشی کے اس لیول پر تھے کہ وہ بیک کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے رہے اور اپنی سرکشی کے اندر چلتے رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کچھ ظاہر ذکر جو ہے وہ علامہ صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا عذاب ہو گیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. مجھے ایک بات اس میں جو بہت اہم مجھے سمجھنی ہے آپ سے کہ بیوی تھیں لوط علیہ السلام کی، لیکن آپ یہ دیکھیے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں. ذرا اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے. جنید بھائی آپ نے ابتدا میں جو فری سوسائٹی کا ذکر کیا ہے، انسان ایسے غیر فطری گناہوں کی طرف مائل کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ تصور رکھ لیتا ہے کہ ان الانسان لا یطغی اور رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو جو فریڈم کے تناظر میں کھڑا کرتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ قوم لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے خاص لفظ استعمال فرمایا کہ والمؤتفقات بالخاطئہ. مؤتفقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہواؤں کا بہت شدید انداز سے تیز چلنا جس کی وجہ سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے. تو سورۃ الحاقہ میں اس قوم کو اور اس قوم کی لوکیٹڈ جو ایریا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کی ہوئی بستی کی مثال دے کر بیان کیا. اب آپ جس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب کیسے آیا، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب عذاب کے کس طرح سے سٹیپس ہیں. ایک تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ان کی آنکھیں مسخ کر دی گئیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لوگ اپنی اسی مدہوشی میں ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا شعور لے لیا. فرمایا فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، جب وہ صبح اٹھے تو ایک سخت چنگھاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اس چنگھاڑ نے ان کو آ لیا. ذرا رکے تھوڑا سا اس پہ کلام 1 to 1 ہونا چاہیے کہ مدہوشی میں آج بھی ہم مدہوشی میں. اللہ اکبر. اب ذرا کمپیریزن کریں، ذرا اس طرح سے چلیں. جی بتائیے. یعنی غفلت ہے، مدہوشی ہے، وہ نشہ شراب کا ہو، دولت کا ہو، غفلت کا ہو، نشے کی حالت میں. پھر فرمایا فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، ایک فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں سخت چنگھاڑ آئی
اور قوم کو آ لیا. پھر اور اس کے بارے میں کوئی انٹیوشنز نہیں تھی, کوئی انٹیوشن نہیں, کوئی اشارہ نہیں تھا. فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, اور پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی بارش ان پر ہوئی. اور جس بات کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین, ناموں کے ساتھ فرمایا نام لکھے ہوئے تھے کہ کس کے اوپر کون سا پتھر لگنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات, فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں للمتوسمین, ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں اور اللہ رب کریم کے عارف ہیں. فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُوقِنِينَ. اللہ رب کریم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے لوط علیہ السلام کی زوجہ کے حوالے سے کہا, اور اس سے قبل میں 2 حدیثیں یہاں بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط, فرمایا مجھے اپنی امت میں جن گناہوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے, فرمایا وہ عمل قوم لوط ہے. اللہ, اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من وجدتموہ, تم جس کو پاؤ کہ یعملوا عمل قوم لوط, جو عمل قوم لوط کرے تو کیا سزا ہے. فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول به, فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے. صدیق اکبر کے دور میں جب کسی نے یہ جرم کا ارتکاب کیا تو آپ نے کیا سزا دی, آپ نے کہا ان پر دیوار گرا دی جائے, وہ پتھروں کا عذاب. پھر دیکھیے حدیث میں یہاں تک ہے, حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, لعن اللہ من عمل قوم لوط, لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. 3 مرتبہ حضور نے لعنت فرمائی. اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے جو سب سے بڑی حکمت اس میں معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی بھی گناہ کرنے والوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کریں. جب اللہ کے فرشتے جب وہاں پر نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی, انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکلنے لگیں گے تو بہت اہم بات یہ ہے کہ ولا یلتفت منکم احد, فرمایا کہ کوئی اپنی قوم کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. کیوں متوجہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ یہ فرما بردار ہیں اور یہ نافرمان ہیں, اب بھی اگر کسی کا دل ان نافرمانوں کے ساتھ ہے تو وہ انہی. اور وائلا نے یہی کیا, اور اس عورت نے, اس نے پلٹ کے دیکھا اور وہ فوراً اس پتھر کا نشانہ بن گیا. اور مجھے آپ ایک بات بتائیے, دیکھیں اب چونکہ یہ ایک تمہید بن چکی ہے اور ایک پوری سمجھ لیجئے کہ پوری اس گفتگو جو ہے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. اب آئیے ذرا کرنٹ افیئرس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. آج ہمارے اس معاشرے میں بے شرمی, بے حیائی, میں کیا نام دوں کہ مادت پدر آزادی اپنی انجینئرڈ فارم میں نظر آتی ہے. یعنی شہر صدوم میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی انجینئرڈ فارم ہمیں نظر آتی ہے, اور اب تو بلکہ یوں کہیے کہ ڈیجیٹلائز فارم میں ہمیں نظر آتی ہے. اور ہم اس پہ جو ہے مطلب اپنا یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے کروفر سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بلکہ دنیا بھر میں, مجھے جملہ کہنے دیجیے ادب کے ساتھ, میں کھل کے بات ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا, کہ دنیا بھر میں آج بڑی بڑی تحریکیں, فنڈڈ تحریکیں جو ہیں پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں بھی کام کر رہی ہیں, ان تمام تر ہم جنس پرستی کے جو مطلب ایک نظریات ہیں اس کو عام کرنے کے لیے, اور اس کے پیچھے کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر لگا ہوا ہے. اور میں نے جغرافیکلی آپ کو بتایا کہ جگہ وہ یہ جہاں سے ساری چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاشرتی برائیاں جو بنی اسرائیل میں یا اس سے پہلے قوم کے اندر تھیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی ان خدشات کا اظہار فرمایا کہ میری امت کہیں نہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت لوگ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانے کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں سکون تلاش کرنے کے بجائے گھروں سے باہر سکون تلاش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو بچے اور بچیاں زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں, اور اس میں پھر وہ کارروائی ان کے خلاف جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, قانون صحیح طور پہ حرکت میں نہیں آتا. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہے ہیں, ان سب چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اچھا میرا ماننا یہ مفتی صاحب, میں چونکہ بار بار ہائبرڈ وار کا بڑا ذکر کرتا ہوں اور میری اس پہ بڑی نگاہ ہے, میں اس کو بہت پڑھتا ہوں. یہ 5th جنریشن وار جو ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ فوج کے حوالے سے, فوج کے خلاف ہی صرف ایسا نہیں ہے, صرف وہ نہیں ہے. یہ اداروں کے خلاف ہے, یہ نظریات کے خلاف ہے, آئیڈیالوجیز کے خلاف ہے, یہ مذہب کے خلاف ہے, سماجیات کے خلاف ہے, یہ تہذیب تمدن کے خلاف ہے. اس کا ایک حصہ, ایک ٹول یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کو مادت پدر آزاد کر دیا جائے. آپ دیکھ لیجیے آج مغرب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ قوانین بن گئے, اسپاؤس کا تصور جو ہے اس اعتبار سے ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ اب اس کی جو شکل ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہے. اسی کو پاکستان کے اندر جو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پچھلی 1-1.5 دہائیوں سے جو ہے باقاعدہ اس پہ کام ہو رہا ہے. نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے, والدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں نا, اس جغرافیہ کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, امام ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں. تو میں اپنی گفتگو میں 2 باتیں کروں گا, بہت مختصر کوشش. جی بتائیے کہ یہ وہ جگہ کیا ہے جس کے اوپر آپ نے بار بار فوکس کیا. تو امام ابن جارود کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حج بیت اللہ میں گئے, وہاں مطلب حج ادا کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے, تو اسی جو بحر میت ہے یا بحر مردار ہے, ڈیڈ سی کے پاس سے گزر رہے تھے, واپسی میں اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے. تو کہتے ہیں بالکل عین اسی مقام پر ہمیں گزرے ہیں تو ہمیں ویرانے میں اونٹ پر ایک شخص سوار نظر آیا. تو ہم سمجھے کہ مسافر ہے, کوئی مدد کا متقاضی ہے. تو اس کا وضع قطع بڑا عجیب سا تھا, تو ہم نے اس کو کئی بار خطاب کیا, وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں جب کئی بار خطاب کرنے کے بعد بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا تو ہم قریب گئے کہ بھائی کیا اس کی حال احوال ٹھیک ہے, ہم سے بات کریں. تو بڑی مشکل سے اس نے ہمیں بات کی. تو کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے تم ابلیس ہو. تو اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں میں واقعی میں ابلیس ہوں. تو اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں حج میں عرفات کے میدان پر موجود تھا اور وہاں میں نے کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کو 40-50 سال تک مختلف گناہوں میں مبتلا کیے رکھا، لیکن جب وہ خدا کے بندے عرفات کے میدان میں آئے ہیں تو اس رحیم رب نے ان پر ایسا کرم کیا ہے کہ 50 سال کے گناہوں کو ایک جھٹکے میں دھو دیا، اللہ معاف کر دیا۔ اللہ تو وہ صدمہ مجھے ایسا پہنچا کہ میں اس صدمے کی جو اثرات ہیں یا آفٹر شاکس جس کو ہم کہتے ہیں وہ مجھے ایسے لگے ہیں کہ میں نے 50 سال تک ان پر محنت کی اور یہ 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں، مقبول بنا دیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنا وہ غم ہلکا کرنے کے لیے آج اس مقام پر آ جاتا ہوں جہاں پر میں نے چلو یہ خوشخبری پا لیتا ہوں کہ ان کو تو میں نہیں بچا سکا، یہ تو معاف کر دیے گئے، لیکن ان سے پہلے ایک زمانہ وہ تھا جس میں میں نے قوم لوط کو اتنے سال تک ان برائیوں مبتلا کر کے تباہ و برباد اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے اس پروگرام کے دوران بھی وہیں کیا ہوا ہوگا، افسوس کرنے کے لیے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ شیطان کے جو اثرات ہیں یا وہ جو چیزیں اس سے اس کا قلبی لگاؤ ہے تو وہیں سے شاید یہ چیزیں اور اثرات پھیلتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی اس وقت بھی وہاں پر ہوگا۔ دوسری ایک بات بالکل مختصر سی کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر انور مسعود صاحب کا غالباً ایک شعر ہے کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکال لائے منوں کے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بحر مردار کو سائنسدانوں نے اور انہوں نے جغرافیہ جو ماہرین ہیں انہوں نے نکال کر برآمد کر لیا، لیکن جس بنیادی وجہ سے قرآن مجید نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے وہ عبرت کے لیے کیا ہے، یعنی عبرت کو فوکس کرنے کے یہ گناہ ان کے اندر موجود تھے، تم یہ گناہ نہ کرنا، انہوں نے یہ کیا ہے تو تم اس سے اجتناب کرنا ورنہ ان پر یہ عذاب ہے۔ اچھا عذاب کا معاملہ جو بار بار کفار مکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن وہاں پر پھر وہی شان کریمی آ جاتی ہے کہ محبوب جب تک تم ان میں تشریف فرماؤ میں عذاب نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ آپ کی بدولت تھا، ورنہ عذاب تو اسی وقت نازل ہو جاتا ان کے اوپر۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کن کن محاذ پہ، کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے، اس میں تھوڑا سا میرا سوال ذرا آپ سن لیجئے گا۔ محاذ اس اعتبار سے ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ہم جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں، سب سے بڑی جو بدنصیبی وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ واٹس ایپ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، فیس بک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹویٹر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ فنڈ کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا جا کے نکلے گا مفتی صاحب کہ اب سوچ جو ہے وہ بہت ہی مادر پہ درآزاد ہو گئی ہے؟ جنید بھائی، اس وقت دنیا میں پیڈوفائلز ہیں، چائلڈ ابیوز ہے، HIV ایڈز، یہ تمام تر چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون سے جنگ کرنے کے نتیجے میں نظر آ رہی ہیں۔ آخر ڈیڈ سی کے بارے میں جو ہم یہ بار بار عبرت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سطح زمین پر دنیا کا سب سے نچلا اگر کوئی مقام ہے تو وہ یہی بحر مردار ہے، جو تقریباً سطح سمندر سے کوئی 1500 فٹ تک جو ہے وہ گہرائی تک جا کر پہنچتا ہے۔ یہاں پر پہلے سمندر نہیں تھا، یہ سمندر اس وقت وجود میں آیا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اس زمین کو اوپر لے گئے اور اس کے بعد جب اس سرزمین کو پلٹ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کرنی ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد فوت ہو جائے، جو بے شعوری کی زندگی جی رہے ہوں، زندگی میننگ فل نہ ہو، وہ شعوری طور پر مر چکے ہوتے ہیں، ان کی شعوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث وہ ہمارے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ۔ فرمایا حب نبیکم، سبحان اللہ، اپنے نبی کی محبت، سبحان اللہ، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر ہم تربیت سے گھٹی میں اپنے بچوں کو یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا تم جہاں کہیں ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم اپنے انٹرنیٹ کی گوگل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو، تم اپنی واچ ہسٹری کو، تم پرائیویسی کو تم لگا سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو ہسٹری اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں لگ چکی ہے اسے وہاں سے کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایسا سافٹ ویئر بچوں کے قلب و ذہن میں ہم انسٹال کر دیں کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ہم ایک مثال کے طور پر پیش کریں اور ان 3 لائنز پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس بیماری سے نجات۔ ایک بات یہ بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ کہ جو آج ان کے ہم جنس پرستوں کے حقوق کی پروٹیکشن کی جو بات ہو رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے درمیان سے ہمارے سوری ٹو سے سو کالڈ جو مسلمان ہیں ان کی آوازیں اٹھیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اور ببانگے دہل اٹھی، تو پھر کیا کہیں گے، کس کی جگہ کھڑے ہیں؟ جنید بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اسلامی معاشرتوں میں یہ برائی اس حد تک بڑے پیمانے پر ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن اس کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ اسلامی معاشرت کی حفاظت کریں۔ مسلم سوسائٹیز پوری دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ملک ہو۔ تمام والدین کی 3 یعنی افراد ہیں جن کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ نمبر 1 والدین، وہ بچوں کی تربیت پر نظر رکھیں۔ نمبر 2 اساتذہ، اور نمبر 3 میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں مبارکباد دوں گا کہ چینل 92 کو، عموماً میں اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں ہوں لیکن میں مبارکباد دوں گا کہ اس عنوان پر، جبکہ مین اسٹریم میڈیا پر، یعنی جنید بھائی ایک بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ اتنی رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ ثواب ملے گا، آپ اتنے روزے رکھ لیں تو یہ ثواب ملے گا، لیکن نہیں انل منکر، برائی سے روکنا یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ جہاں وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ایسے گناہ کبیرہ اور برائیوں سے ضرور روکنے کی مہم چلائیں، لیکن کلید کیا ہے؟
حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1450 برس پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ آپ نے بہت واضح طور پر فرما دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری قوم عمل قوم لوط علیہ السلام کو اختیار کرے گی۔ آج صورتحال کیا ہے ناظرین، آپ دیکھ لیجیے، اب مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں، بے شرمی بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، شرم و حیا جو ہے وہ ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ نکل کے چلی جا رہی ہے ناظرین۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جلوتوں کو اٹھا لیجیے، ہماری خلوتوں کو اٹھا لیجیے، ایک عجیب آپ کو جو ہے وہ اپنا تضاد نظر آئے گا۔ یعنی جس وقت ہم خلوت میں جاتے ہیں، انہی موبائل فونز کے اوپر ناظرین، انہی گیجٹس کے اوپر ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہر شخص کو اپنے بارے میں پتا ہے۔ کل بروز محشر ہم جواب کیا دیں گے؟ ذرا سوچئے کہ یہ جو قوم تھی جو جسے آپ شہر صدوم میں بسا ہوا دیکھتے ہیں ناظرین، تاریخ کے اندر 5 لاکھ افراد تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جب اس بدفعلی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کو مکمل طور پہ پلٹ دیا، یہاں تک کہ ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اس جگہ پر اب ڈیڈ سی موجود ہے، بدبودار ڈیڈ سی موجود ہے۔ آج مجھے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیجیے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام گناہ جو کہ پرانی اقوام میں تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام میں تھے، اس کی انجینئرڈ فارم ہم میں نظر آتی ہے۔ انجینئرڈ فارم ناظرین، ہم تو اب ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں نا صاحب، ہم برہنہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو ایکسپلور کر دیتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر، ہم گفتگو جو ہے اتنی سمجھ لیجیے کہ نچلے لیول کی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلور کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، پلٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ بس ایک جملہ آخر میں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے ناظرین، نسلوں کو تباہ کرنے کی ایک ایسی سازش ہے جو اب اوپن سیکرٹ ہے، اب یہ اوپن سیکرٹ ناظرین واضح ہو چکا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے اگر اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہے تو پھر اس طرح کے نعروں سے باہر نکالنا پڑے گا اور بچا کے رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کل بروز محشر لوگوں کو اس بات کی فکر ہے نا کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی آج ہماری کہاں چلی جائے گی، ایک ڈیبیٹ، ایک ہیش ٹیگ، ایک ٹرینڈنگ بنی ہوئی ہے کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی کہاں چلی جائے گی۔ ارے صاحب، واٹس ایپ کی پرائیویسی کا فکر ہے آپ کو، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ڈیٹا میں تمام چیزیں سیف ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ پرائیویسی لگائیں کہ نہ لگائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے دکھا دیا جائے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیے ہیں یہ ہاتھ گواہی دیں گے، منہ پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت آپ کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے، جتنا بھی سیف ڈیٹا ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھ دے گا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہے یا حریری پردوں کے پیچھے بیٹھ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آگ سے جلے ہوئے کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو کیسے جو ہے وہ اپنا شفا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 پڑھ کے 69 پڑھ کے متاثرہ شخص پر دم کیا جائے، انشاءاللہ بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے، دل سے پشیماں ہونا، زبان سے استغفار کرنا، یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے ناظرین، یعنی زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے، اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آپ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کی قوم پہ جو عذاب آیا اس حوالے سے آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔